مسئلہ تو نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے بچے تو اللہ. عاصم اب دیکھ لینا حساب بار بار نہ کہنا پڑے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے ٹھیک ہے. ہاں اس کو لگانا ہے تو ادھر لگا لیں. اگر آپ کو اٹھنا پڑے تو آپ ادھر آ جائیں سامنے. ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے. تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر حضرات علماء عزیز احتشام اللہ تعالی جملہ احباب اہل سنت کو خیر و برکت دے. اب اوپر آ جائیں. اللہ تعالی آپ احباب کی اس محنت و کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. میزبان محفل جناب عزت مآب عزیزم ملک راشد صاحب جنہوں نے اپنے والد گرامی اپنے دادا جان ملک مہردین مرحوم مغفور ان کی سال ثواب کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا. کیا ملک ارشاد صاحب کے والد مطلب کوئی دادا کہہ رہا ہے کوئی والد کہہ رہا ملک راشد کے ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے. اللہ مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. مرحوم نے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا گھر آباد فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کا آخرت کا گھر آباد رکھے.
اللہ تعالیٰ ان کے جملہ اقربا آل اولاد کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں عزت مآب مجاہد اہل سنت برادر محتشم عزت مآب جناب شاہد رضا قادری پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنما، جن کی بڑے عرصے سے خانوال کے اندر اور گرد و نواح کے علاقے میں پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے بڑی خدمات ہیں اور ہر حوالہ سے سنیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ پاکستان سنی تحریک کے جتنے نوجوان سیکورٹی پہ معمور ہیں، اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی ثنا خان رسول جناب محمد عرفان اتاری صاحب، مسلسل میرے رابطے میرے اللہ ان کو بھی خیر و برکت دے۔ سامعین عزیز شم، جو آیت پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک کے اندر ہمارے لیے بڑے گوہر نایاب ہیں۔ کریم رب نے اس کو ایک کی جگہ رکھو، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے اور خاتمہ بالایمان کے لیے ضروری ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بلاوا آئے، استجیبوا بلا تاخیر، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ حاضر ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ تاخیر کی، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو اہمیت نہ دی، اعراض کیا، کنی کترائی، سستی اور کاہلی کا شکار ہوئے، یا کسی اور زندگی کے معمولات مصروفیات کو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے سے اہم سمجھا، تو ان تمام صورتوں میں یاد رکھو، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان اللہ حائل فرما دے گا۔ یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس میں بڑی بد نصیبی اور محرومی کا بیان ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، از خود بڑا جاندار حکم ہے اور کافی و وافی ایک مومن کے لیے، لیکن اس میں سستی برتنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہی بیان فرما دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا، بالخصوص قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری،
اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُهُ۔ فرمائیے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ، سبحان اللہ، اپنے تمام امور میں، چاہے معاملہ آپ کا ازدواجی زندگی کا ہو، خانگی زندگی کا ہو، خاندانی زندگی کا ہو، معاشرتی زندگی کا ہو، معاشی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، سیاست سے ریلیٹڈ ہو، آپ کی عادات ہو، اطوار ہو، اقدار ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، اپنی سنگت ہو، آپ کی دوستی ہو، آپ کی صبح و شام، دن رات، فرمایا فی کل امر فإن طاعت الرسول فی کل امر، تمام امور میں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ دینی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، اقتصادی ہیں، ازدواجی ہیں، خانگی ہیں، خاندانی ہیں، قبیلائی ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، تجارتی ہیں، جس حوالہ سے بھی ایک مسلمان کی زندگی ہے، چاہے اس کی پرسنل زندگی ہے، اس کی انفرادی زندگی ہے، یا اس کی اجتماعی زندگی ہے، فرمایا تمام دنیاوی اور دینی امور میں، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ، تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم جانے۔ اگر اب ذرا توجہ کرنا، اگر بندہ مومن اپنی تمام تر زندگی کے ہر گوشے میں دین اسلام کا نفاذ ممکن بنائے گا، اپنی نجی زندگی سے لے کے بین الاقوامی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات تک، اگر ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اولیت دے گا، ان کو فالو کرے گا، یحیی القلب، فرمایا کبھی بھی اس بندے کا دل مر نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے دل زندہ رہے گا۔ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُهُ، اور فرمایا جو اللہ رسول کے فرامین سے اعراض کرے، کرنی کترائے، اور کچھ معاملات میں اللہ رسول کے فرامین کو اہمیت دے اور کچھ میں اپنی مرضی چلائے، کہیں شریعت کہیں طبیعت، تو فرمایا وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُهُ، شریعت بھی طبیعت سے نہیں چلانی۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ جس طرح ہماری عادت ہے بھائی نماز پڑھ لیں، روزہ، بس طبیعت نہیں مانتے، نہیں رکھا، اچھا رمضان شریف آ گیا، روزہ رکھتے ہیں، نماز گول مول کر گیا، اچھا نماز روزہ کرتا ہے، زکوٰۃ فرضہ نہیں دیتا، حج فرضہ نہیں کرتا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد جو تخریج شدہ ہے، اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337، یہ 10ویں جلد میں دونوں مقامات پہ، صفحہ 179 پہ بھی، صفحہ 337 میں بھی، دونوں مقامات پہ یہ مسند احمد کی حدیث اعلیٰ حضرت لائے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 4 فرائض ہیں وہ قبولیت کے درجے میں ان کی ادائیگی مشروط ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ فرمایا اگر نماز روزہ کرتا ہے، حج اور زکوٰۃ جان بوجھ کے چھوڑا جبکہ اس کا مکلف ہے، اس پہ فرض ہے، تو فرمایا جو 2 فرض ادا کیے ہیں اپنی مرضی سے، وہ بھی اللہ رد فرما دے گا۔ اگر 3 فرض ادا کیے ہیں، 1 نہیں کیا، تو اللہ 1 جان بوجھ کے فرض چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے جو 3 فرض ادا کیے ہیں وہ بھی اللہ مردود ٹھہرائے گا۔ 1 کی ہے 3 نہیں کرتا، 3 کی ہے 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے 2 نہیں کرتا، 2
نہیں کرتا، 2 کرتا، کسی صورت بھی اگر ان 4 فرائض کا مکلف ہے یا ان میں سے جتنے فرائض کا مکلف ہے ان میں سے جو چھوڑتا ہے، جو کرتا ہے، وہ کیا بھی برباد ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو فرض کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے تو نہیں کر رہا ہے نا۔ اگر اللہ کی مرضی سے کرتا تو سارے کرتا، وہ اپنی طبیعت سے کر رہا ہے تو اپنی طبیعت سے شریعت کا نہ لو، شریعت کو ایز اے شریعت لو۔ جو فرض ہے وہ کرنا ہے، چاہے طبیعت مانے نہ مانے، اللہ رسول کا حکم ہر حال میں مانے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ، ذرا توجہ کرنا۔ فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ، اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل ہمیشہ زندہ رہے، تجھے حیات جاودانی مل جائے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اللہ رسول کی اطاعت میں کمر بستہ ہو جا۔ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے اعراض کرے گا، کنی کترائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور اطاعت سے ورا زندگی گزارنے کی سوچے گا، یُمِیتُ، فرمایا مر جائے گا، ہمیشہ کی موت مر جائے گا۔ دنیا میں چلتا پھرتا تو مردہ ہے۔ جی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دیکھنا سننا کھانا پینا یہی زندگی ہے نا۔ نہیں، قرآن و سنت نے موت و حیات کا ایک اور فلسفہ دیا ہے۔ زندہ کون ہے؟ فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ، فرمایا جو اللہ اور اس رسول کا مطیع اور فرمانبردار بن گیا، اطاعت گزار وفاشار بن گیا، دین کا حیا کرتا ہے، دین کا احیا کرتا ہے، اپنی زندگی میں دین کو جاری و ساری رکھتا ہے، اپنی ساری زندگی اللہ رسول کے فرامین کی فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت گزاری کرتا ہے، وفاشاری کرتا ہے۔ فرمایا یحیی القلب، وہ دنیا میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، حشر میں بھی زندہ ہے۔ یہ داتا علی اجویری کے مزار پہ جو رونقیں لگی ہوئی 1000 سال بعد بھی، یہ داتا علی اجویری کوئی کڑے پہن کے ولی تھوڑے بنے تھے، سنگل اوڑھ کے ولی تھوڑے بنے تھے، لمبے بال رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے، یا کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا آستانہ رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے، یا ہزاروں مرید کا جمگھٹا رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے۔ نہ یہ ولی بنے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے بنے ہیں، ان کی قبریں بھی زندگی کی نوید سناتی ہیں۔ جس نے اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری، یحیی القلب، یہ نہیں فرمایا اس کا دل دنیا میں ہی زندہ رہے گا، نا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے وہ دنیا میں چلتا پھرتا مردہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اس آیت کا حقیقی مفہوم۔ استجیب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ یہاں اس آیت میں بھی اشارہ دیا لما یحییکم، فرمایا اللہ رسول کے بلاوے پہ فوراً حاضر ہو جاؤ، واسطے اس عمل کے جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس میں علماء نے لکھا فلاں فلاں عمل ہے، مثال کے طور پر جہاد ہے، اس سے حیات جاودانی ملتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جس نبی کے در سے ایسے عمل مل سکتے ہیں جن سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو وہ نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی ملتی ہے حضور کے دربار میں سے۔ اور میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں رسول اللہ رسول اللہ، کیوں؟ اس آیت میں بھی بڑا باریک نکتہ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔
سامعین عزیز نام بلانے والا اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، بلاوا اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی بلاوا ہے۔ بلانے والی دو ذاتیں ہیں، اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، لیکن جب بلاوے کی بات ہے صیغہ تثنیہ کا نہیں استعمال کیا، صیغہ واحد کا استعمال کیا، کہا اذا دعا۔ حالانکہ اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، تو دعا نہیں ہونا چاہیے، دعوا ہونا چاہیے، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، جس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ دو بلانے والے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ بھی بلانے والا ہے، اللہ کا رسول بھی بلانے والا ہے، صیغہ واحد کا کیوں؟ اس سے تو معلوم ہوتا بلانے والی ایک ذات ہے، جبکہ بلانے والی دو ذاتیں ہیں، تو صیغہ واحد کا کیوں ہے؟ اس کو اس آیت سے سمجھے جس میں رب فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، اس نے مجھے رب کی اطاعت کی، تو مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، تو پھر ان یرضوہ ہو کیوں ہے؟ یہ ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ ضمیر بھی ان یرضوہما تثنیہ کی آنی چاہیے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، پر ان یرضوہ ہو کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو جس طرح مصطفیٰ جس سے راضی ہو گئے اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، بین ہی جس نے مصطفیٰ کے بلاوے پہ لبیک کہا گویا اس نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ تو سب میرے یہ تک نہیں ضرور سبحان اللہ آکھنی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تھوڑا سا ہاں ٹھیک ٹھیک توجہ ہے؟ تو سب پیسے نہ دیو تم میں انجی بولنا، سبحان اللہ، یہ انجی تو ان شہ چڑی ہوندی مولوی نو وچ پیسے جا کے تن مت زیادہ زور لاوے، میں جتنا زور ہے اتنا ہی لاونا، تو سن دیو یا نہ دیو۔ اے کبیر والے بیٹھے 3 گھنٹے تقریر کرنے 1 روپے اتنا نہیں چھڑ دے، توجہ ہے؟ نہیں خدمت کرو، پیسے ہر کسی نے چنگے لگ دیں، لیکن طریقے نال سٹو نا، تو میں ڈسٹرب کر رہے ہو، توجہ ہے؟ خدمت ادھر بھی کیتی جا سکتی ہے، ہاں اتنا بڑا پہلوان اساں بٹھایا ہوا ہے نا دے ہاتھ وچ دیو، توجہ ہے؟ تے بھی گنی ہوئے بھی سنی تحریک میں دیتے کتنے ہیں، یہ حساب نہیں دیندے پھر، توجہ فرماؤ، اللہ توجہ ہے بھائی؟ تو سامعین عزیز شام اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ اذا دعاکم، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان رسالت۔ اللہ کا بلاوا الگ نہیں، مصطفیٰ کا بلاوا الگ نہیں، مصطفیٰ کا بلاوا ہی اللہ کا بلاوا ہے۔ سبحان اللہ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمائے ایمان والو، جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ۔ آئیے ذرا صحابہ کی زندگیوں سے ایک دو چیزیں عرض کر دوں کہ کس طرح صحابہ میرے نبی کے بلاوے پہ بلا تاخیر لبیک کہتے تھے، اور فقط لبیک نہیں کہتے تھے، لبیک بمعنی صادق، صرف حاضر نہیں، یا نبی اللہ آپ جو حکم دیں
جان چلی جائے پر اس حکم کو بھی پورا کیا جائے گا. یہ معنی ہے لبیک کا. اب ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شوق سے، بڑی محبتوں سے، بڑی چاہت سے شادی کی. پہلی رات شادی کو عمل ازدواج سے ہمکنار ہوئی، بیوی سے ہم بستری کی، مجامعت کی، غسل فرض ہو چکا. اب ذرا توجہ کرنا. ادھر سے منادی نے ندا دی کہ نبی پاک آپ کو بلا رہے ہیں، جہاد کے لیے جانا ہے. اب حضرت حنظلہ پہ غسل فرض ہے لیکن غسل نہیں کیا کہ مصطفیٰ کے بلاوے میں تاخیر نہ ہو جائے. اس میں بھی سبحان اللہ نہیں کہنی تو کب کہنی ہے؟ اسی جنبی حالت میں غسل کیے بغیر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. بیوی نے کہا بھی حنظلہ پہلی رات کدھر جا رہے ہو؟ کہا نانا مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا ہے، غسل کر لو. کہا نانا مصطفیٰ کے بلاوے پہ حاضری میں دیر نہ ہو جائے. اسی جنبی حالت میں غسل کیے بغیر دربار رسالت میں پہنچ گئی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے غزوہ احد کے لیے بھیج دیا اور جنابی والا احد کے مقام پہ جا کے آپ کفار سے برسر پیکار ہوئے، جام شہادت نوش کیا. جب جنابی والا جنگ ختم ہوئی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے میرے غلامو، شہداء کی اجساد کو اکٹھا کرو. تمام اجساد کو اکٹھا کر لیا گیا لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. عرض کہ یا نبی اللہ سارے شہداء کی لاشیں اکٹھی کر لی ہیں لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. میرے نبی نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور مسکرا پڑے. فرمایا میرے صحابہ حنظلہ پہ غسل واجب تھا، اس نے کیا اس خوف سے نہیں کہ نبی پاک کے بلاوے پہ حاضر ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے. اللہ کو یادہ اتنی پسند ہے حنظلہ کی کہ حنظلہ کو فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں. اس لیے جناب والا انہوں نے غسیل الملائکہ کا ٹائٹل پایا. اللہ اکبر. توجہ. یہ مواہب اللدنیہ شارح بخاری امام قسطلانی نے حضرت حنظلہ بن عامر کے واقعے کو لکھا. اب ذرا توجہ کرنا. الاصابہ فی تمییز صحابہ پڑھو، اس کے اندر موجود حضرت جناب والا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ادھر منبر پہ میرے نبی خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. اب اذان جناب والا کان میں آواز گونجی اجلسو کو فوراً دھڑام سے اسی آخری سٹیپ پہ بیٹھ گئے. جب جمعہ مکمل ہوا میرے نبی نے طلب فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے تو نہیں تھا، تو اچانک سیڑھیوں میں کیوں بیٹھ گیا؟ یا نبی اللہ میں سمجھا یہ حکم میرے لیے ہے تو میں نے جرت بھی نہیں کی کہ اگلا قدم اٹھاؤں. فوراً سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا. میرے کریم نبی نے جب سنا، میرے نبی کو یادہ اتنی پسند آئی کہ صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اور دعا کی زادک اللہ حرصا علی تواعیت اللہ و تواعیت رسولہ. اے میرے غلام، جو تجھ میں یہ حرص ہے اللہ رسول کی اطاعت کا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے حرص کو اور بڑھائے. سبحان. میرے نبی کے ایک فرمان پہ عمل کیا، میرے نبی سے دعا لے لی. اس لیے تو کہتا ہوں میرے نبی کے غلام ہو، خوش کرو میرے نبی کا دل اور خوشی سے میرے نبی کی دعائیں لو. دعا تو مصطفیٰ ہر وقت کر رہے ہیں. مجموع زوائد صحیح الرجال حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی، حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تورد علی اعمالکم، میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال قبر میں مجھ پہ پیش ہوں گے. ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو لکھا تمہارا ہی تمہیں خیر، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمد اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وما رأیت من شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دعائیں مغفرت کروں گا. تو بھائی دعائیں تو مصطفیٰ کر رہے ہیں لیکن کیا مصطفیٰ کو ہر وقت رلانا ضروری ہے؟
کہ مصطفیٰ رو رو کے ہی دعائیں کریں؟ کبھی مصطفیٰ سے خوشی کی بھی دعا لے لیا کرو. سبحان اللہ. خدا کی قسم کسی مسلمان کے دل میں خوشی جاری کرو، خوشی، پھر دیکھو وہ جو خوشی سے دعا کرتا ہے نا، خوشی سے. عام بندے کا اگر دل خوش کرو، اگر وہ دل سے دعا دے دے، اللہ اور اس جناب والا اس دعا میں کوئی پردہ نہیں ہے، شرف قبولیت پاتی ہے. اگر مصطفیٰ کا دل خوش کرو گے تو مصطفیٰ اگر تمہارے لیے دعا کریں گے تو پھر بتاؤ وہ دعا کس درجے کو پہنچے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرنا، یہ ہے اطاعت رسول. سنن نسائی کتاب الزکات میں ایک حدیث ہے، یمن کی ایک عورت آئی دربار رسالت میں، اس کی بیٹی بھی ساتھ ہے. اس کی بیٹی نے سونے کا ایک کنگن پہن رکھا ہے، بڑا موٹا سا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ 2 کنگنوں کی وہاں ذکر ہے یا 1 کنگن کی. تو میرے نبی نے فرمایا اس کی زکات دیتی ہو؟ یا نبی اللہ نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تم پسند کرتی ہو کہ اس کڑے کے بدلے تمہیں جہنم کا لباس پہنایا جائے؟ وہ فوراً کڑا اتارا یا کڑے اتارے حضور کے سامنے. ہاذا للہ و رسولہ، یہ اللہ رسول کے لیے ہے. تو میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا کہ ذرا خیال کرو، اگر گھر میں آپ کا زیور، اچھا کئی عورتیں سمجھتی ہیں جو زیور استعمال نہیں کرنے والا نا صرف اس پہ زکوٰۃ ہے. نہیں، جو آپ استعمال کر رہی ہیں یا ویسے پڑا ہوا استعمال نہیں کر رہی، دونوں پہ زکوٰۃ ہے. اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے یا پھر اور جو مصارف ہیں، اگر 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، پھر 7.5 جناب کچھ سونا ہے، تو پھر اگر وہ نصاب چاندی کے برابر ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ ذرا غور فرمائیں. جو عورتیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے عورتوں پر اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو گویا زبان رسالت سے یہی ان کا زیور قیامت کے دن ان کا جہنم کا لباس بنے گا. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. والذین، یہ آیت کس؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ. اچھا اتنی آیت ہے. فبشر. تو بھائی اس سے جسم کو، یہ جو جسم پہ بڑا سونا چڑھا کے لوگوں کو نمائش کے لیے بھی ہماری مائیں بہنیں دکھاتی ہیں نا، اسی جسم کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، سونے کو پگھلا کے اسی سے داغا جائے گا. اس لیے غور فرماؤ، یہ ہے عورتوں کے اندر جذبہ. دیکھو اطاعت رسول کا، سبحان اللہ کہو. یہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، میں حضرت طلحہ کے گھر شراب صرف کر رہا ہوں. ادھر سے منادی نے ندا دی کہ جناب قرآن کا مطلق حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے. 3 سٹیپ ہے نا شراب کی کے حوالہ سے. پہلے سٹیپ میں منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما بیان کیا کہ یہ نقصان بڑا ہے، اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے. یہ پہلا حکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. پھر نماز کی حد تک شراب سے روکا گیا، لیکن نماز کے علاوہ شراب حرام نہیں تھی. پھر مطلق شراب کو حرام قرار دے دیے گئے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اور ہمارے کئی تیسمار خان پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی شراب اس لیے حرام ہے کہ نشہ دیتی ہے، تو چلو اتنی پی لائے جتنی نشہ نہ دے. مفت مفتی بڑے پھر دیں شراب اس لیے حرام ہے کہ نشہ دیتی ہے. میں نے کہا نہیں، اس لیے حرام نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ شراب اس لیے حرام ہے نہیں، نشہ دیتی ہے تو اتنی پی لی جائے جتنا نشہ نہ دے. میں نے کہا نہیں، جو شراب خمر سے کشید کی جاتی ہے وہ مطلقاً حرام ہے، چاہے نشہ دے یا نہ دے، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام کہہ دیا. اب نشہ آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے، شراب حرام ہے. بات سمجھ آئیے؟ ہاں. تو سامع عزیز شاہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ گھوم کے دیکھا کہ حضور کا فرمان آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، اب دیکھتا ہوں کیسے عمل ہوتا ہے.
تو کہا جس کے منہ میں گھونٹ تھا نا، یہ نہیں کہ اس نے وہ پی لیا ہو، نہیں، وہ بھی اس نے باہر پھینکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ نہیں ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کا یہ مطلب ہے کہ سو رہے ہو نبی نے بلایا حاضر ہو جاؤ، کاروبار کر رہے ہو نبی نے بلایا حاضر ہو جاؤ، سفر میں ہو میرے نبی نے بلایا واپس پلٹ آؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ جس حال میں مصطفیٰ بلا لیں۔ اچھا نماز بھی ایک حال ہے۔ اچھا نماز میں آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ اونچا بولیے، ذرا مصطفیٰ کا بلاوا دیکھیے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے بھائی، نماز کی حالت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ بلا لیں، اللہ فرماتا ہے میری حاضری چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ کی حاضری دے۔ یہ بات اتنی جلدی بد مذہب کو ہضم نہیں ہوگی، لیکن کرنی پڑے گی، گزارا نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ کیوں؟ پڑھو سنن ابی داؤد شریف، پڑھو سنن ابن ماجہ، پڑھو سنن نسائی، سیاستہ کی اندر یہ حدیث موجود، اور کثیر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، مقامات الگ الگ ہے، بلاوا الگ الگ ہے، لیکن مفہوم ایک اس لیے اکٹھا بیان کر رہا ہوں۔ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر میرے نبی نے بلا لیا، دونوں حاضر ہو گئے، لیکن حاضر ہونے میں تاخیر کی تو میرے نبی نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا مجھے پتہ نہیں چلا تم نماز پڑھ رہے تھے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آواز نہ دیتا، اچھا نماز پوری کر کے آئے ہو، اچھا کیا، یہ فرمایا نہیں، فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ آپ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، ہم نے سنا، تو فرمایا پھر قرآن نہیں پڑھا؟ یار کمال نہیں ہے؟ صحابی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سیاستہ کی حدیثیں ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سعید بن معلہ بھی، ابی بن کعب بھی، دونوں بلاوے میں تاخیر سے آتے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، اونچا بولو، نماز کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلا لیا، یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ سنا، تو یہ نہیں فرمایا اچھا تم اللہ کی بارگاہ میں تھے، اچھا کیا نماز پوری کر کے، نہیں، میرے نے فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ سنا، نماز پڑھ رہے تھے، یا نبی اللہ پڑھ رہے تھے، فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اونچی سبحان اللہ نہیں آخنی، طالبان سن رہے ہیں، فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یا نبی اللہ حکم فرمایا قرآن میں اللہ کیا فرمایا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو اس آیت کا حقیقی مفہوم مصطفیٰ نے سمجھا دیا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر میں بلا لوں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ حضرت خطیب الاسلام مفتی اہل سنت اللہ مفتی نصیر الدین نصیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب حضور انور، حضور انور، وعلیکم السلام۔ کل تو لے کے آج تک فون نہیں کیتا بھائی، شاید کوئی ناشتہ وہی نا استاد دئیے تو اللہ توجہ کرنا بھائی، محبت سے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب تشریف لائے، اللہ ان کو خیر و برکت دے، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے، زور بیان مزید برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے زور علم میں بھی مزید کمالات نکھار لائے، اللہ تعالیٰ ان کے بول میں اپنی خاص تاثیر نصیب فرمائے۔ ہمارے مسلک کا بڑا عظیم نام اور بڑی عظیم شخصیت، میرے خاص ان کے ساتھ تو خیر ہے کہ دوستانہ مولا، میرے تو بھائی ہیں، ہمارا بڑا بے تکلفی والی دوستی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، اور اے یاران دیاں لچ گھڑی چیاں جڑی میں انہیں نال کی تھی، سنگیاں دے وچ چلدا رہندا، توجہ ہے بھائی، توجہ کرو بھائی، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ میں تواڈے واسطے اوکھا ہویا، اتنا وڈا تمبو اتارا ہے تواڈے تو سارا، بھئی تانوں دھوپ لگے تے تساں جڑا مینوں سیک پے دیندے ہو، سبحان یہ کم چنگا تو نہیں ہے نا، حالانکہ میں
وہ میرے واسطے ٹھیک سی کیونکہ میں ہوا نہیں لگنی سی. ہن میں سیدھی ہوا میرے گلے تے پی رہی ہے, بولن میں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میں آکھا چلو تہانوں دھوپ لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. تو سامع نصیحت سے ہم توجہ کیجئے گا. سبحان اللہ. یہ ہے اس آیت کا حقیقی مفہوم کہ نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ بلا لے. نہیں آپ اونچی سبحان اللہ نہیں کہیں گے, آگے بات نہیں چلے گی. میرا محبوب نبی نماز کی حالت میں بھی بلا لے, نماز چھوڑ دو. توڑ نہیں, ٹوٹی تو ہے نہیں نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نماز ٹوٹی نہیں, فرمایا چھوڑ دو. امام شافعی نے کمال بات کی. امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث کہتے ہیں, فرمایا مصطفیٰ کریم بلا لے, نماز چھوڑ دو. قبلہ سے رخ پھر گیا, میرے مصطفیٰ بھیج دیں بازار, 3 گھنٹے کے بعد پلٹ کے آؤ, عمل کثیر بھی پایا گیا. قبلہ سے رخ بھی پھر گیا, عمل کثیر بھی پایا گیا. نماز ٹوٹی نہیں, کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے. 3 گھنٹے کے بعد بھی مڑ کے آؤ. شروع کہاں سے کریں, فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی. ٹوٹی تو ہے. شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن منقدر جو تابعی رسول ہے مرسلن, ان سے یہ حدیث لائی. میرے نبی نے فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے, فرض نہیں نفل, اور باپ نہیں ماں اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے بلا لے تو شرعی حکم کیا ہے, نفل توڑ دو. ماں کی بات سنو. یہ جو نوجوان اپنے خاص طور پہ والد سے تو چلو کچھ ڈرتے ہوں گے, بات سن لیتے ہوں گے, اور ماں کی تو بالکل ہی نہیں سنتے نا. لیکن سنو نوجوانوں, ماں کی عظمت کیا ہے. میرے محبوب نبی نے فرمایا ماں اگر بلا لے نفل نماز میں, نفل نماز فرض میں نہیں نفل میں, تو نماز توڑ دو, نفل توڑ دو. پہلے ماں کی بات سنو, ماں کا حکم پورا کرو, پھر آ کے نئے سرے سے نماز نفل شروع کرو, کیونکہ ٹوٹ گئی ہے. اور میرا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, میرا نبی چاہے بلا لے فرض میں, چاہے بلا لے نفل میں, چھوڑ دو, نماز چھوڑ دو, پر مصطفیٰ کے بلاوے کو نہ چھوڑو. ہائے ہائے, حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کی نظارے کا ایک بہانہ بنی, ادائی دید شراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب, تاجدار ختم نبوت. توجہ کرنا. وہ لوگ غور فرمائیں جن کا امام اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھ گیا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو یہ گدے اور خچر سے برا ہے. میں نے کہا غور تو کرو. ہاں, عبارت نہ ہو دکھانے کا پابند, زبان کٹوانے کا پابند, تا حیات خطاب چھوڑنے کا پابند, تمہارے ساتھ بستر اٹھانے کا پابند. اور اگر عبارت ہے تو پھر جھگڑا کس کا ہے,
رولا کس بات کا؟ فساد کس بات کا؟ اور مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کیا یہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر غور فرماؤ کہ وہ لوگ تمہارے رہنما ہو سکتے ہیں جو کہیں نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدھے اور خچر سے برا ہے اللہ توجہ کرنا نہیں، وہ توجہ کھینچ کے لے جانا. میں نے کہا کھینچ کے لے جانا بھی ضروری ہے. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی مرو ابا بکر، میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہو. سبحان اللہ. اب نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی. تو اپنے ایمان سے بتاؤ، جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو پہلے یہ تصور کرو گے نا کہ میں نے ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے، رکوع ایسا کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، قومہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، جلسہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. بھائی نماز شروع سے لے کے سلام تک نماز کی کوئی حالت بتاؤ جو تصور رسول سے خالی ہو. بتاؤ بھائی نماز کی کوئی حالت ایسی ہے جب یہ کرو گے کہ ایسے ہاتھ اٹھانے جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے تو مصطفیٰ کا تصور تو ہوگا. ہاتھ ایسے باندھنے جیسے مصطفیٰ نے باندھے تو مصطفیٰ کا خیال تو کرنا پڑے گا. اور نماز کا خیال کرنے سے پہلے اللہ کی قسم مصطفیٰ کا خیال ضروری ہے. رکوع ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا تو بھائی یہ فکر تو صحابہ کی ہے. سبحان اللہ. یہ فکر صحابہ کی ہے. حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی بتقاض بشریت طبیعت بوجھل ہوئی، طبیعت بوجھل ہوئی، مصلی امامت پہ تشریف نہ لائے اور حجر پاک سے فرما دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرو؟ صدیق اکبر کو. سبحان اللہ. ہائے صدیق اکبر کو نماز پڑھائے. سبحان. حضرت انس فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے میرے نبی نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا، یوں تھوڑا پردہ سرکایا، ہم سب کی نظریں چہرے رسالت پہ جمع، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، سبحان اللہ. ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں سب کی نظریں چہرے رسالت پہ یوں پھر گئیں، جم گئیں. فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مسکراتا مصطفیٰ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا قرآن ہوتا. سبحان اللہ. میرے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا کس کو؟ اونچا بولو بھائی، صحابی کا نام لینے میں جھجک کیا ہے؟ کس کو کھڑا کیا؟ آج جناب والا حجاج الاسلام ایران شاہ کہتا ہے، کراچی میں کانفرنس ہوئی، حجاج الاسلام صاحب کا خطاب تھا ایران شاہ صاحب کا، سمجھ گئے ہو نا؟ تو انہوں نے خطاب کیا کہ مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ایران شاہ صاحب عقل کو ہاتھ مار، ہوش کر، یہ ہماری فکر نہیں، یہ شیعہ کی فکر ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کلیتاً مصطفیٰ کے نائب مناب جو ہیں وہ مولا علی ہیں. میں نے کہا مجھے بتا یہ جو نماز ہے یہ مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط ستون ہے کہ نہیں، مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ستون کا وارث بنا دیا. کس کو؟ صدیق اکبر کو. کیا نماز جیسا فرض مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بھئی جو ہی میرے نبی نے پردہ فرمایا تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کس نے کی؟ یہ جہاد کا عمل یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا ستون ہے کہ نہیں؟ اس کو کندھا کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے دیا. ختم نبوت کے منکرین کو جناب والا دیوار سے لگا دیا، زمین میں دفن کر دیا صدیق اکبر نے. ختم نبوت کیا میرے نبی کے سسٹم کا مضبوط حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے سٹیپ کس نے لیا؟ صدیق اکبر نے. تو میں نے کہا یوں کہا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا کسی پیر کا،
کسی نعت خان کا، کسی نقیب کا، کسی مدرسے کا جو اعلیٰ حضرت کی فکر پہ رہے گا، اس کے جوتے سر کا تاج جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے گا، وہ جوتوں سمیت میرے پاؤں کی ناک پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ اور خطیب ہوں گے جو جھجک کے بات کرتے ہوں گے، وہ اور خطیب ہوں گے جو ڈر کے بات کرتے ہوں گے۔ ہم ڈرنے والے بھی اللہ سے ہیں، کھانے والا بھی اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کسی پیر خانے سے لنگر نہیں آ رہا، سبحان اللہ نہ کوئی مجھے مدرسہ پال رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ اس لیے میں بلا جھجک بات کرتا ہوں، خبردار اعلیٰ حضرت کی فکر میں رہو، یہ رافضیوں والی بولیاں مت بولو۔ یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو اگر سنبھالا، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو جس نے کندھا دیا، اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم کے بعد اس پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا، اس کا نام عثمان غنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ کے میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو کندھا دیا مولا علی نے۔ پھر مولا علی کے بعد میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو سنبھالا کس نے؟ مولا حسن نے۔ اور اس سسٹم کو خود امیر معاویہ کے حوالے کیا مولا حسن نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر لے آؤ کچھ چھلا مچھا پیر، کوئی خطیب نقیب میرے سامنے سبحان بٹھاؤ میرے سامنے کہ جب مولا حسن نے خلافت تفویض کی، بیعت اطاعت کی سبحان اللہ سبحان اور اللہ سارا سسٹم ان کے حوالے کیا، سبحان تو اللہ وہ تو جلدی شہید ہو گئے۔ کیا مولا حسین 20 سال جتنی جہاد کے لیے لشکر بنے، کئی جناب والا ملک حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے، جو لشکر اسلام نے لشکر کشی کی، کیا بحیثیت سپاہی انہی لشکروں میں مولا حسین بحیثیت سپاہی لڑتے رہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اپنی کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ اس لیے اپنا زاویہ درست کرو۔ سبحان اللہ پھر ہمارے کچھ مہربان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، یوں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو روشن کرے، کروٹ کروٹ جنت دے۔ بابا جی کا ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی نقیب ہو، نعت خان ہو، کسی اسلام کو کسی کی محتاجی نہیں۔ ہر پیر مرید نعت خان کو، نقیب کو اسلام کی محتاجی ہے۔ شریعت کسی کی محتاج نہیں۔ کھاؤ خسمنو، کیا بات بڑو کھڈے، کسی پیر کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پیر بھی وہی چاہیے جس کا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا۔ فیضان رضا فیضان رضا۔ اسی مجلس میں پھر ایک ایران کا تفضیلی رافضی ذاکر وہ بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں مولا علی پہلا نمبر۔ میں نے کہا دلیل کا حوض کوثر میں، اور مناقب خوارزمی کا حوالہ جو کہ خود رافضیوں کی کتاب ہے، حوالہ اسے دے رہا ہے جی پہلا نمبر۔ ادھر سے ایک اور رافضی اٹھا، تفضیلی اٹھا، رافضی بھی تفضیلی بھی، کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ اور سارے پیر بھی بیٹھے ہیں، سارے مرید بھی بیٹھے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جناب سنی ہیں۔ میں نے کہا تم سنی نہیں ہو، بے شک بے شک یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے۔ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ بولی کس کی ہے؟ سب سے پہلے یہ کلام پڑھا تو نصرت فتح علی خان نے پڑھا۔ تو بھائی میرے، یہ علی دا پہلا نمبر یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک اور ہمارے مذہبی بھنڈ یہی پڑھ رہے ہیں۔ بے شک یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کلام بھنڈوں کا ہے۔ سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا ہے۔ اور پڑھو بخاری شریف، محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان
مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ آپ کے بعد کون ہے؟ کہا ابو بکر. دوسرے نمبر پہ کہا عمر. اور صرف مولا علی کی بات نہیں، پڑھو ابو داؤد شریف. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ کننا نقولو ورسول اللہ حیٌ، فرمایا ہم حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے کننا نقولو یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، کہ مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور جو ابو بکر کو پہلا نمبر نہ دے، مولا علی فرماتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سنو مولا علی کا فیصلہ، مولا علی کا فیصلہ سنو. امام دارقطنی کی المختلف والمختلف کھولو. بعض حضرات سمجھتے ہیں دارقطنی کا یہ حوالہ نہیں. امام دارقطنی نے المختلف والمختلف کے اندر لکھا، اور فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا. کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بھی لکھا، دیگر اور کتاب میں موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. فرمایا جس کو میں نے دیکھا وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا. وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے. مولا علی تو فرمانے جڑا مینوں ابو بکر تو اول منے، میں اس لمہ پاک دی تشریف کوٹ سا. سمجھے نا؟ تو یہ ابو بکر کا جناب دمادہ مست کلن اندر علی کا پہلا نمبر، یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں خلافت کے حوالے سے تو ابو بکر پہلے ہیں، حوض پر پہنچنے کے حوالے سے مولا علی پہلے ہیں، فلاں حوالے سے افضلیت کے حوالے سے ابو بکر پہلے ہیں، فلاں حوالے سے مولا علی پہلے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر جزوی فضائل کی بنیاد پہ، جبکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جزوی فضائل کی بنیاد پہ تم ہر محفل میں علی دا پہلا نمبر نعرہ لگاتے ہو تو کلی فضیلت کے اعتبار سے پھر یہ نعرہ بھی لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ تمہاری محفل میں یہ تو کبھی نہیں سنا. پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تو جو تمہارے گٹے گوڈوں میں بیٹھے ہیں نا، تمہارے جوڑوں میں، یہی تمہارے جوڑ ہلائیں گے. حضرت یہ کہ ابو بکر دا بھی پہلا نمبر تھا، علی دا بھی پہلا نمبر، بس وضاحت ساری زندگی پھر دیں دے رہا سو. مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اگلی بات میں نے کہا سنو، تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر، میں نے کہا پھر میرا سوال ہے دوسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر علی کا پہلا نمبر بتاؤ، ٹانگیں اوپر کر لو، مر جاؤ زندہ ہو جاؤ، 100 مرتبہ مرو 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤ. سیالوی کا تم پہ قرض ہے، اور سیالوی بھی ٹنا ٹن سیالوی، 2 نمبر سیالوی نہیں، چٹا سیالوی کالا سیالوی نہیں. ہاں ٹنا ٹن بات کرو، توجہ ہے، ٹنا ٹن بات کرو اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے؟ تیسرا کس کا ہے؟ چوتھا کس کا ہے؟ تم مر جاؤ گے ثابت نہیں کر سکتے، مگر آؤ ہم بخاری سے ثابت کرتے ہیں، مولا علی کے فرمان سے ثابت کرتے ہیں، صحابہ کے فرامین سناتے ہیں. پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا عمر کا. تم نمبر لگاتے تو بتاؤ نا، علی کا پہلا نمبر دوسرا کس کا ہے؟ دوسرا تیرے ابے کا ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ دوسرا کس کا ہے بتاؤ نا. انسان کے بچے بنو، عقیدے کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کہتے نہیں نہیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے. میں کہ تو پتر لگنا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے. پورا کہہ رہے ہیں. پھر کبھی یہ بھی نعرہ لگا ابو بکر دا پہلا نمبر، یہ کیوں نہیں لگاتے؟ پھر ایک ہی مجلس میں لگا دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، پھر دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. اور بندہ بھی سوچ سی بھئی یا تو اس مولوی دا دماغ خراب ہے جی، یا مینٹل ہو گیا، یا کوئی ہاضمہ خراب ہے. بھئی ابو بکر دا بھی پہلا نمبر، علی دا بھی پہلا نمبر. پھر ہر محفل میں نعرہ بھی لگا اور ہر محفل میں وضاحتیں بھی کرو. یہ ظلم مت ڈاؤ، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. تفضیل شیخین کے حوالہ سے 2 نمبری نہیں ہو سکتی. پڑھو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس میں رسالہ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، انگوٹھے چومنے والا رسالہ، اور یہ 5ویں جلد کا صفحہ 580 کھولو، اس میں پڑھو سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں
فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آگے کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مواقف و شرح مواقف کے حوالہ سے فرمایا یاد رکھو تفضیل شیخین کا شمار عقائد کے باب میں ہوگا، فضیلت کا شمار فضائل کے باب میں ہوگا۔ مولا علی کے جتنے خصائص فضائل ہیں ان کا شمار سیدہ زہرا پاک کے جتنے خصائص فضائل ہیں، جملہ صحابہ کے خصائص فضائل ہیں، جملہ ائمہ اہل بیت کے خصائص فضائل ہیں، وہ سب ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوگا۔ تفضیل شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا پوری امت سے افضل ہونا، اس کا شمار عقائد کے باب میں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت امام قسطلانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ تفضیل شیخین یعنی ابو بکر و عمر کے افضل ہونے پہ تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے بفرض باطل، یعنی یہ فرض کرنا ہی باطل ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو سکے تو واجب الرد ہے صحیح حدیث بھی۔ کیوں؟ فرمایا ابو بکر عمر کا پوری امت میں افضل و اعلیٰ اکرم اشرف ہونا، فرمایا یہ عقیدہ تواتر اور اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ اور اگر کسی کا قول ہے بھی، چاہے وہ ائمہ اہل بیت میں سے ہی ہو، اگر کسی کا قول ہے بھی کہ مولا علی افضل، تو ذرا آنکھیں کھول کے نا فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کھولو، اس کا آخری رسالہ جو 182 صفحات میں مشتمل ہے، الظلال الانقا من بحر سبقت الاتقا۔ ہاں، تفضیل شیخین کا 3 مقامات پہ آپ کو ذکر، ایک تو مطلع القمرین مشہور ہے نا، اس میں تفضیل شیخین کا معاملہ ہے۔ 28ویں جلد میں جو سیکنڈ لاسٹ رسالہ ہے نا، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں اعلی حضرت صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ۔ اور اس سے جو اگلا رسالہ ہے 182 صفحات میں مشتمل الظلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، یہ صرف اور صرف افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ، اور اس کے آخر میں جا کے پڑھو، اعلی حضرت فرماتے ہیں جس نے تفضیل شیخین کے معارض و مخالف قول کیا وہ جس درجے کا بھی ہو وہ خاطی ہے، اس کا قول خطا پہ مبنی ہے۔ اور اعلی حضرت نے کیا کمال کی بات کی ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گی اور دل میں بیٹھے گی۔ اعلی فرماتے ہیں جو لوگ ابو بکر و عمر پر مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں ان سے سوال کرو کہ مولا علی خود اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مولا علی تو اپنے آپ پر ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دوسرا سوال اعلی حضرت نے یہ اٹھایا کہ یہ تفضیل شیخین کا جو عقیدہ ہے یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ فرمایا مولا علی کے نزدیک تو یہ قطعی ہے، وہ حد جاری فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اور بطور چیلنج کہتا ہوں، تم مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرتے ہو، میں صرف اپنے 2 نمبر پیروں اور مولویوں کی بات کر رہا ہوں، نقیب و خطیبوں کی جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں 2 نمبریاں کرتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم یہ وارداتیں کرتے ہو۔ توجہ کرنا، اللہ میں اس لیے کہتا ہوں اور ببانگے دہل کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینہ تان کے کہتا ہوں، بطور چیلنج کہتا ہوں، سبحان اللہ، تفضیل شیخین پہ مولا علی سے فیصلہ لے لو، سبحان اللہ، ایمان ابو طالب پہ مولا علی سے فیصلہ لے لو، سبحان اللہ، افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ مولا علی سے فیصلہ لے لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے مولا علی سے فیصلہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھ کوئی نہیں آئی تو خلیفہ بلا فصل پہ مولا علی سے فیصلہ لے لو۔ اللہ، اور یہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق علماء کو کہتا ہوں 28ویں جلد، یہ اس کے پہلے 2.5 صفحات ضرور پڑھے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی لمبی حدیث اعلی حضرت لائے مختلف حوالوں سے، امام اسحاق بن رویہ کا حوالہ، ابن عساکر کا حوالہ، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے ایک بس صرف یہ جو کہتے ہیں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولا علی سے ان کے غلام نے پوچھا کہ جناب پہلے خلیفہ تو آپ تھے، ابو بکر کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا ابن عساکر کا اور امام اسحاق بن رویہ کا حوالہ اعلی حضرت نے لکھا 28ویں جلد میں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں، فرمایا جی یہ ابو بکر پہلے کیسے خلیفہ بن گئے؟ خلیفہ تو آپ تھے۔ تو مولا علی فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں؟ کہا ابو بکر پہلے خلیفہ، کہا جی، کہا جی کس نے بنایا؟
اب اگر دل کو جملہ لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا، جب مصطفیٰ نے ان کو ہمارے لیے دین کا امام چن لیا تو ہم نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے ہم نے چن لیا۔ کہ جی باطنی خلیفہ اور ہے، ظاہری خلیفہ اور ہے، روحانی خلیفہ اور ہے، سیاسی خلیفہ اور ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے نماز تو نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز میں روحانیت والا معاملہ ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اتر ٹپ گئی ہے تو آڈے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے نماز سے روحانیت کا کوئی تعلق نہیں، روحانی خلیفہ مولا علی ہے نا، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی۔ ہو جی سیدہ زہرا گئیں دربار میں کھڑی رہیں 4 گھنٹے۔ اچھا میں نے کس کے پاس گئی؟ ابو بکر کے پاس۔ میں نے کہا پہلا خلیفہ تو مولا علی ہے، تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں تو انہوں یہ جا ٹوٹکا دیندہ پہ ہاں جتھا بڑی بڑی دوائیاں حکیمہ دیاں تے ٹیکے کام نہیں کرن دے، اتھے اے جا ٹوٹکا نا، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ بندے آدھیں او جناب میں اتنی کھانسی آئی 1 مہینہ بڑے شربت ٹیکے کیتن بار فلانے ایک بندے ٹوٹکا دسیا۔ ارشاد صاحب ٹوٹکا، میں کہ ٹوٹکا میں دس دا پیاں تے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، سمجھ آئیے۔ جو کہتے ہیں مولا علی پہلے خلیفہ، میں نے کہا سیدہ زہرا والا عقیدہ ہے تیرا؟ جی جی جی۔ میں نے کہا سیدہ زہرا بقول تیرے، میں تو دربار میں مانتے ہی نہیں گئی، پیغام بھیجا، اگر گھر بھی گئی تو حضرت عباس کو لے کے گھر میں گئی صدیق اکبر کے، دربار میں تو گئی ہی نہیں، دربار میں نہیں گئی۔ میں نے کہا چلو میں تیری بات مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، تیرا ہی بوتھا سیکنے کے لیے دربار میں گئی۔ تو میں نے کہا پھر دربار میں جا کے کہا مولا علی میرا باغ فدق مجھے دیں، میرا اس پہ حق ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے پاس گئی۔ میں کہا پہلا خلیفہ تو مولا علی ہے۔ ایک گل سیدہ زہرا نو نہیں سمجھ آئی، سمجھ کوئی نہیں آئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تے میں کہ تساں تا اپنے منہ دا خود مکالا مل رہے ہو، سبحان دربار وچ ونجن دی لوڑ کیڑی ہے؟ مولا علی اپنے شوہرن گھر بیٹھ کے آکھنا تو پہلے خلیفے ہو، میں تو انہوں پہلا خلیفہ مندی ہاں۔ تے گویا سیدہ زہرا بھی مور لا دیتی پہلا خلیفہ مصطفیٰ دا ابو بکر ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میں کیا عرض کر، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی بلاوے پہ فوراً بلا تاخیر لبیک کہتے ہوئے، اور لبیک بمانا سعادہ، وہ کر گزرو جس کا مصطفیٰ نے حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ذرا توجہ کرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ پوری آیت ذرا توجہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمایا جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ واسطے اس عمل کے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، اگر میرے نبی کے بلاوے پہ تم نے تاخیر کی، اعراض کیا، کنی کترائی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا پردہ تیرے اور تیرے قلبی ارادے کے درمیان حائل کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ کے بلاوے کو ہلکا نہ سمجھو۔ پردہ، پردے کی بات آئی ہے، پردہ 3 قسم کا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا تو 4 قسم کا ہے، چلو 4 قسم کا پردہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ شرعی پردہ جو ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، اللہ اس کی بھی توفیق دے، اور اس کی بھی دعا کیا کرو، اور میری مائیں بہنیں بھی دعا کریں اللہ ہمیں حیا کا پردہ نصیب فرمائے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا پردہ کون سا؟ ستار العیوبی والا، اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ تیسرا پردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کتاب، میں نے پڑھا، مفسرین فرماتے ہیں
ایک نوجوان دعا کر رہا ہے، اس کی پشت پہ حضرت عمر کھڑے ہیں، اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو اپنے انسان کے دل اور اس کے قلبی ارادے کے درمیان اپنے حکم کا پردہ حائل کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میں تجھ سے وہ پردہ مانگ رہا ہوں کہ میں اگر گناہ کرنا بھی چاہوں تو ایسا پردہ میرے سامنے کھڑا کر دے کہ میں گناہ کرنا چاہوں تب بھی نہ کر سکوں، گناہ کی طرف جانا چاہوں تب بھی نہ جا سکوں، کوئی گناہ کی چیز دیکھنا چاہوں تب بھی نہ دیکھ سکوں۔ اے اللہ، پردہ ڈال لے میرے اور گناہوں کے درمیان، میں گناہ کی طرف جانا بھی چاہوں تو میں نہ جا سکوں۔ چوتھا پردہ وہ ہے جو اس آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اگر تم اللہ رسول کے بلاوے کو اہمیت نہیں دو گے، اعراض کرو گے، کنی کتراؤ گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے عمل کی توفیق چھین لے گا۔ اگر تم نے اللہ رسول کے حکم کے معاملے میں تاخیر کی، اللہ تم سے نیکی کی توفیق چھین لے گا۔ آج حکم ہو رہا ہے سجدہ کر سجدہ کر، مگر تو اعراض کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، لیکن کل تیری کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی، تیرا دل کرے گا میں بھی اپنے ماتھا زمین پہ رکھوں، لیکن بیماری رکاوٹ بن جائے۔ آج تجھے علماء کہتے ہیں روزہ رکھ، تو بہانے کرتا ہے، کل کسی ایسی بیماری مبتلا ہو جائے، پھر تیرے دل میں آئے کاش میں بھی روزہ رکھوں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نہیں، شوگر اوپر نیچے ہو جائے گی۔ آج اللہ نے تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کل کنگال ہو جائے، لوگوں سے مانگتا پھرے۔ آج حج فرض ہے، فوراً کر۔ آج ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ ہے، لوگ جناب والا انتظار کرتے ہیں۔ 5 سال پہلے مجھ پہ حج فرض ہوا تھا، چند وجوہات کی بنا پہ میں تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے نا، ایک یہ حج تھا نا، اس سے جو پچھلا حج تھا، یقین جانیے مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ میں رات سو نہیں سکتا تھا، لیکن میری اب جیب میں شکت نہیں تھی کہ میں حج کروں، لیکن خوف اتنا تھا کہ کوتاہی کی ہے، جب فرض ہوا تو اس وقت فوراً کرنا چاہیے تھا۔ آپ خدا پہ یقین رکھیں، کچھ پیسے جوڑ کے 3 لاکھ مزید میں قرض لے کے میں نے حج کیا، اور حج کے جانے سے پہلے سارا قرض بھی اتر گیا۔ فرمایا حج فرض ہے، جب فرض ہو فوراً کرو، یہ نہیں ہن بچیاں دے فرض ادا کر لویے تے بچیاں دے فرض، بھائی بچیاں دا فرض اجے تک ادا نہیں ہویا نا، جڑا فرض پہلے کرنا فرض ہویا، جدا تو مکلف ہے وہ تو کرنا، اور اس کی برکت سے پھر دیکھنا اللہ کیسے کرم کرتا ہے۔ تو یہ جو پردہ ہے، یہ وہ پردہ ہے جو محرومی والا پردہ ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت ام المومنین ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو اکثر کون سی دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا سنو، آپ بھی کیا کرو، یہ نبی پاک کی سنت ہے، گھر میں رہ کر کے اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ دعا سکھایا۔ کہا جب مصطفیٰ گھر میں ہوتے تو کون سی دعا کرتے تھے؟ تو ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرے نبی گھر ہوتے نا، 2 دعائیں اکثر کرتے تھے اور کثرت سے کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین کی طرف پھیر اور اس پر جما دے۔ تعلیم امت کے لیے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں میں تصرف کرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ابن حوشب کہتے ہیں پھر ہم نے یہ اپنا عادت بنا لی، طریقہ بنا لیا کہ ہم جب بھی دعا کرتے تھے پھر یہ 2 دعائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ملا دیتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اگر ہدایت کی تو نے دولت نصیب فرمائی ہے تو ہمارا دل ہدایت کی طرف نہ پھیرنا، ہدایت سے نہ پھیرنا بلکہ ہدایت کے ساتھ ہی جما کے رکھنا۔ یہ گھر میں دعا کیا کرو، گھر والوں کو بھی سکھاؤ کہ یہ دعا کیا کرے۔ تو سامعین عزیز شام اللہ کو، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں زندگی کی خیرات ملے گی۔ اور یاد رکھو میرے نبی کی بارگاہ وہ ہے جس سے حصی طور پہ حیات ملتی ہے، حصی طور پہ حیات ملتی ہے، ایسی حیات جو مبصر ہوتی ہے،
جسے یہ سر والی آنکھ نے دیکھا ہے کہ یہ زندہ ہے. آپ کی توجہ نہیں بس کر دوں. پتہ ہے کل جو میں نے سفر کیا آپ نہیں جانتے, اور میں نے اپنی زندگی کا تیز ترین سفر کل کیا ہے. میں پرسوں حضرات سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں, بہت زیادہ دھند پڑ رہی ہے اور بڑے حادثے ہو رہے ہیں موٹر وے پہ. تو ساتھیوں نے کہا نہیں جی آنا ہے, اور پھر شاید رضا صاحب نے ڈیٹ لی تھی, اور پھر شاید رضا صاحب ڈیٹ لیں اور پھر یہاں نہ آئیں, تو سمجھو بھی اگلے سال خانے وال تے پابندی ہے توڑے تھے. ہاں جی, تو یہ میرے انتہائی میرے ان سے ایک محبت والا تعلق ہے, انہوں نے حکم دیا. تو کل میں نے, یہ میرا بیٹا ہے, میں نے کہا بیٹا چلتے ہیں. پھر یہ جی ٹی روڈ سے کرڑکہار سے اتر کے خوشاب اور 18,000 زیادہ تھا. اچھا اتفاق کی بات ہے, میرا ڈرائیور اللہ اس کی والدہ کو صحت دے, اس کو بیچاری کو نمونیا ہوا, وہ 10 دن سے کشمیر گیا ہوا ہے. تو میں اکیلا تھا, ساتھ میرا بیٹا تھا. تو میں نے کہا یہ ادھر سے موٹر وے سے تو بند ہے دھند کی وجہ سے, تو یہ جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں. تو جی ٹی روڈ سے زیادہ تھک گئے تو 18,000 آرام کر لیں گے, صبح 18,000 سے چلیں گے اور مجلس میں پہنچ جائیں گے. پھر میں نے بیٹے کو کہا ذرا پتہ کرو گوگل پہ موٹر وے کی کیا صورت ہے. انہوں نے کہا یہ 9:30 جو ہے نا موٹر وے بند ہوگی. جناب آپ کی دعا برکت سے 4:15 بجے میں وہاں سے نکلا, 8:15 بجے رائٹ میں خانے وال سے نیچے اتر آیا 150-60 کی سپیڈ پہ. جی بڑی رسک والی میں نے رات کو ڈرائیونگ کی ہے. آپ کی خاطر میں اتنا اوکھا ہویا, اتنی تہانوں اوکھی پئی لگدی ہے. سبحان اللہ. تو سارے نو ایک تکیت ایک فیڈر نہ آن دیواں, اچھی سبحان اللہ کیوں نہ آکھ دے. اچھا تو میں جڑا کم پہ کرنا ہے ٹھیک نہیں ہے. بابا فرید دا نمبر تو 100ویں نمبر تا سی, میں تو جے تک پہلے کم پہ کرنا. تو اڈا کیا خیال ہے میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے ٹر پوساں. حالانکہ میں فوراً اتھو موٹر وے تے پہنچنا اور ڈائریکٹ پنڈی. توجہ فرماؤ. اللہ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, میرے نبی کی بارگاہ سے حصی طور پر زندگی ملتی ہے. قرآن پڑھوں, قرآن پڑھوں بھائی. اب میں تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھوں گا, اور تسلسل کے ساتھ ہی آپ کی سبحان اللہ چاہیے. ایک منٹ اس طرح دی سبحان اللہ نال کم ٹورنا نہیں, پیار نال کو سبحان اللہ. پھر بھی حضرات چپ نے. چلو اے جڑے چھاں تے بیٹھے انہاں نوں تے رعایت ہے بھئی ٹھڈ لگی بیٹھی ہے. جڑے تساں دھوپ تے بیٹھے ہو میرے منہ چوں دعا نہ کرواؤ بھئی میں کوئی انج دی دعا کروں بھی ساری زندگی تہاں سیک ہی لگا رہے. محبت نال کو سبحان اللہ. ملک دوست محمد ہمارے وہاں بچرا میں ایک ملک صاحب فوت ہو گئے ہیں, بڑے نیک آدمی تھے. ان کے بیٹے بھی فوت ہو گئے ہیں, ڈاکٹر مبارز ملک, وہ پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے میرے والد صاحب سے بخاری شریف پڑھی, ڈاکٹر مبارز ملک صاحب نے جو ہیڈ تھے عربی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے. انہوں نے بخاری شریف میرے والد صاحب سے پڑھی, تو انہوں نے والد صاحب کو بتایا کہ جی کتنی سادگی ہے لوگوں میں. ان کے گھر نوکرانی تھی, وہ بڑے امیر لوگ تھے. تو اے جڑا گویا نہیں ہوندا, اے سویرے سویرے عورتاں گویا جنابی والا تھپ دیاں نے دیوار تے, تو وہ گویا تھپ کے تے ڈاڈی سردی لگی تو اگ کول بیٹھ کے آدھی ہائے ہائے اللہ قیامت دے دن بھی یہی اگ نصیب کرے. سادے لوگ آئے نا, سادے لوگ آئے تو کوئی میرے منہ چو انج نہ نکل ونجے تواڈے واسطے بھی تو ساری زندگی سیک دے ہی رہو. اس واسطے محبت نال کو سبحان اللہ, اور پیار نال کو سبحان اللہ. ہائے ہائے ذرا سنو بھائی قرآن مجید. نہیں یار اچھی کو سبحان اللہ. سورۃ الروم آیت نمبر 50 اللہ کا قرآن. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. میرا کریم نے فرمایا لوگوں نظر تو کرو ذرا دیکھو تو صحیح, جب آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے, یہ بارش کا نزول ہوتا ہے. کیف یحیی الارض,
بعد موتها، کس طرح یہ مردہ زمین کو یہ بارش حیات عطا فرما دیتی ہے، کس طرح مردہ جنابی والا زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، بارش کے چند قطرے چند لمحوں کے لیے بنجر کھیت کھلیان میں ہو جائے، سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی، ہر طرف جنابی والا فصل ہی فصل، اللہ اکبر، وہ پورا کھیت حیات کی نوید دیتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا بارش کی چند قطرے بنجر کھیت کھلیان کو کیف یحیی الارض بعد موتها، بعد موت کی کس طرح زندگی دیتے ہیں۔ اگر بارش کی چند قطرے جنابی والا باران رحمت آ جائے تو جنابی والا مردہ زمین کو زندہ کر دے، تو جس نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بارش کے چند قطرے رحمت بن کے آ جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ بارش کے قطرے دیکھو کیفا، کس طرح یحیی، زندہ کر دیتے ہیں، یحیی الارض، زمین کو کس طرح زندہ کر دیتے ہیں، بعد موتها، مری ہوئی مردہ زمین کو۔ مردہ کون ہوتا ہے؟ جو بے فیض ہو۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ جو فیض رساں ہو۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو فرمایا مردہ زمین کو بارش کے چند قطروں نے آ کے کیا کر دیا؟ فانظر الی آثار رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت، بارش کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا۔ فرمایا فانظر، دیکھ، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی آثار دیکھ، اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھ، آثار دیکھ، برکت دیکھ کہ کس طرح مردہ زمین کو اس نے زندہ کر دیا۔ بارش کے چند قطرے چند لمحوں کے لیے آئیں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیں، تو جو نبی سارے جہانوں کے لیے ہر وقت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خدا کی قسم مصطفیٰ نے جہاں قدم رکھ دیا، اللہ پڑھو بخاری شریف۔ میرے نبی احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ نے جھومنا شروع کیا، جھومنا شروع کیا، میرے نبی یوں پار میں عصبت احد اور ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیقون و شہیدان، تمہیں نہیں پتہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید چل رہے ہیں۔ جب پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا نا تو جناب والا یہ کالے جبے کالے امامے، اندر سے کالے باہر سے کالے، عقیدہ کالا، جھنڈا کالا، اتو بھی کالے، تھلو بھی کالے، نظریہ بھی کالا، کالا شاہ کالا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، پتہ ہے کیا؟ ہم ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں پر صدیق اکبر نہیں کہتے۔ کیوں؟ میں نے کہا صدیق مانتے تکلیف ہوتی ہے؟ صدیق تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ کی زبان نے خود صدیق فرمایا۔ فرمایا ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے، دو شہید چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کمپنی کو بھی ذرا ہوش کرنا چاہیے جو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا شہید ہوئے نہیں، مصطفیٰ نے پہلے بتایا شہید چل رہے ہیں۔ اچھا احد پہاڑ ٹھہر گئے، یا نبی اللہ جھوما کیوں؟ بھائی بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، جس کو دل لگے وہ دل والی سبحان اللہ کہے، اور صرف محبت والے کو دعوت سبحان اللہ کی باقی چپ رہے۔ جھوما کیوں؟ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت۔ اب بھائی محبت کے لیے تو زندگی چاہیے۔ اب میرے نبی نے یہ جب ٹھوکر میں اوس بتو دو ٹھہر جا، میرے نبی خود احد سے کلام کر رہے ہیں۔ کلام مردے سے کیا جاتا ہے یا زندہ سے کیا جاتا ہے؟ محبت مردے کرتے ہیں یا زندہ کرتے ہیں؟ محبت کے لیے دل چاہیے، محبت کے لیے آنکھ چاہیے کہ محبوب کو دیکھے اور دل میں مچلے، شعور بھی ہو، دیوانہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کس سے محبت کر رہا ہوں۔ ارے عجیب بات ہے، شعور پہاڑ میں کدھر سے آ گیا؟ فرمایا مصطفیٰ کا قدم جو آ گیا۔ اچھا میں اور بات آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہیں
جتنے تک ہاتھ پہنچا بتقاضے بشریت پہنچایا، مالک مولا اس سے اوپر ہاتھ نہیں جاتا۔ فرمایا ابراہیم گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جس پتھر پہ کھڑا ہے جتنا حکم دے گا اوپر ہو جائے گا، جتنا حکم دے گا نیچے آ جائے گا۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، سمجھ کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، چلو اور بھی آسان کر دیتا ہوں۔ ابو جہل آ گیا، ہاتھ میں کنکری، یا نبی اللہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں نے بتایا تجھے بہانہ مل جائے گا، کسی پیچھے کسی نے بتا دیا ہوگا۔ اگر تیرے ہاتھ کی چیز بتا دے میں کون ہوں پھر؟ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں ان کنکروں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، بند مٹھی میں، سبحان اللہ، کفر کی مٹھی میں بھی حق ہو تو بولتا ہے، سبحان اللہ، ہیں جی؟ بند مٹھی میں کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ اب پتھروں میں تو شعور ہے ہی نہیں، پتھر کو کیسے پتا کہ میرا معبود کون ہے؟ پتھر کو کیسے پتا کہ میں کلمہ کس کا پڑھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، بات سمجھی؟ حصی زندگی پتھروں میں بھی پائی گئی مصطفیٰ کے فیض۔ سبحان اللہ، اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں؟ گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، تو اذن دے تو عناد دل میں نغمگی اترے، وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام، وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام، وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اترے۔ پتھروں کو بھی میرے نبی نے زندگی دی، ارے درختوں کو، خشک تنوں کو میرے نبی نے اپنے لمس کی برکت سے حقیقی اور حصی زندگی عطا فرمائی ہے۔ پڑھو بخاری شریف، میرے نبی جس کھجور کے خشک تن کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، حضور کا ایک غلام لکڑی کا کام کرتا ہے، یا نبی اللہ اجازت ہو تو میں لکڑی کا ممبر بنا لوں۔ لکڑی کا ممبر آ گیا، حضور زیب ممبر ہوئے، خشک تھنا کھجور کا وہ دور کھڑا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اچانک اجتماع سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور ایسی ہچکیاں بن گئی جیسا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ ہم نے کہا آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، یہ اتنی جناب والا درد والا رونا کہاں سے آ گیا؟ اچانک ہم نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کریم اپنے ممبر سے نیچے اترتے، نیچے اتر کے جا کے اس خشک کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا۔ مصطفیٰ کی یاد میں رونا کبھی کام آ ہی جاتا ہے، کبھی مصطفیٰ گلے لگا ہی دیتے ہیں۔ میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا، اب میرے نبی اس سے کلام کر رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ اب پتہ چلا کہ رو کون رہا تھا۔ اچھا رونا دھونا زندگی نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ حضور نے سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں، جنتی تیرا پھل کھائیں۔ اگر تو چاہے تجھے دنیا میں لگاؤں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ اگر تو چاہے تجھے دنیا میں لگاؤں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ پتہ چلا جس پر مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے قیامت تک اس کا فیض ختم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اوے جس پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیں قیامت تک اس کھجور کے خشک تنے کا فیض ختم نہ ہو۔ جس عاشق رسول پہ میرے نبی ہاتھ رکھ دیں قیامت تک اس کا نام کوٹ میں مٹا سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ یا نبی اللہ مجھے جنتی تیرا پھل کھائیں۔ یا نبی اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ اب جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان پار۔ کوئی بد مذہب اس حدیث سے انکار نہیں کرتا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے کھڈا کھودا زمین میں، اس کو دفن کیا زمین میں، پہنچ کہاں گیا؟ عجیب بات ہے، جنت تو ساتوں آسمان پار ہے، دفن زمین میں کیا،
پہنچ جنت میں گیا. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنی دور جنت میرے نبی کا ہاتھ. میں نے کہا مشکاہ شریف باب مناقب ابی بکر عمر, میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, پاؤں آگے بڑھایا, ہاتھ آگے بڑھایا, پھر ہاتھ پیچھے اور نماز مکمل کی. یا نبی اللہ کیا تھا آج ہاتھ آگے بڑھا؟ فرمایا جنت میرے سامنے آئی تھی, انگور کا خوشہ تھا, میں نے کہا تمہارے لیے توڑ لوں. میں نے کہا راز ہے تو راز رہنے دو. پتہ نہیں حاضر و ناظر کے سینگ ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. مصطفیٰ کھڑے مسلح پہ ہوں, ہاتھ جنت میں پہنچ رہا ہو. سمجھ نہیں آئی ہے؟ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ سبحان حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ حضور کھڑے زمین پہ ہیں, ساتوں آسمان پار جنت. کہا یہ جنت کا خوچہ آیا تھا جنت میرے سامنے, چاہ توڑ لوں. میں نے کہا راز ہے تو راز رہنے دوں. یار جنت اتنی مصطفیٰ کے قریب کہ زمین سے ہاتھ پہنچتا ہے مصطفیٰ کا. اچھا اگر زمین پہ کھڑے ہو کہ جنت میں ہاتھ پہنچتا ہے, سمجھ کوئی نہیں آئی. تو ہم سے بے خبر کیسے ہو سکتے؟ تو اب ذرا توجہ کرنا ہے. اللہ اکبر. پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا نہیں وہ کوئی ایسا سا. اچھا وہ تیزی میں کہہ گیا چوتھا نمبر حضرت فاروق اعظم کا, تو وہ تو میرا خیال ہے میں نے تکرار کے ساتھ فاروق اعظم کا بھی دوسرا نمبر لیا ہے. ہاں وہ کوئی نہیں, وہ کوئی ایشو نہیں, سبقت لسانی سے ہو جاتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ محبت سے کو سبحان اللہ. آیا سبحان اللہ. محبت سے کو سبحان اللہ, اور پیار سے کو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کرنا. یہاں پہ امام قسطلانی فرماتے ہماری حیات و ممات کے سارے فلسفے بکھر گئے. ہم تو یہی سمجھتے تھے الحیات کیفیت محیط للسمع والبصر, کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے دیکھنے سننے کی محتاج ہوتی ہے. لیکن یہ اس طرح نے ہنانا جس کا زمین سے رابطہ ہی نہیں ہے, خشک کھجور کا تنا, یہ بول بھی رہا ہے, حضور کا کلام سن بھی رہا ہے, حضور سے بات کر بھی رہا ہے. فرمایا یہاں پہ آ کے ہمیں حیات کی دو قسمیں کرنی پڑی. ایک حیات عارضی ہوتی ہے, ایک حیات حقیقی ہوتی ہے. حیات عارضی روح کی محتاج ہے, جب تک روح ہے بندہ زندہ, روح گئی بندہ مر گیا. فرمایا حیات عارضی روح کی محتاج ہے, حیات حقیقی عشق رسول کی محتاج ہے. جس کے اندر مصطفیٰ کا عشق آ جائے وہ کبھی مر نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی, اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی, جس نے نبی کے عشق میں ڈھالی ہے زندگی. ہم نے جلا جلا تیری یاد کے چراغ, ایک پیکر جمال بنا لی ہے زندگی. کٹتے ہیں جس کی شام و سحر تیری یاد میں, اس خوش نصیب ہی کی مثالی ہے زندگی. یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ, یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ. یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی. آزاد پتھروں سے بھی وہ بدترین ہے جو مصطفیٰ کی یاد سے خالی ہے زندگی. اب بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضرت جابر کے ذبح شدہ بچوں کو میرے نبی نے کیسے زندہ کیا. حضرت جابر پورا دم پخت پورا بکرا بھون کے لائے تو میرے نبی نے کیسے زندہ کیا. میرے کریم نبی نے اپنے والدین, اپنے والدہ اور والد کو قبروں سے کھڑا کر کے اپنا کلمہ کیسے پڑھایا.
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دین فطرت پہ تھے یا دین ابراہیمی بھی تھے، مصطفیٰ کریم نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرمایا۔ پھر امام بیقی کو پڑھو، غلام آیا نبی اللہ میں کلمہ پڑھنا، کافر تھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا، فلاں بچی میں نے فلاں پہاڑ کی چوٹی سے اسے نیچے گرایا، اگر وہ زندہ ہو جائے تو کلمہ۔ میرے نبی وہاں چلے گئے، اس بچی کو آواز دی تو بچی نے آگے سے کہا لبیک و سعدیک، یا نبی اللہ حاضر ہوں، حکم دیں، کرنا کیا ہے؟ اتنے واقعات ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے، اتنے واقعات۔ یعنی مصطفیٰ کی برکت سے صرف مردوں کو حصی زندگی نہیں ملی، خدا کی قسم اولیاء اللہ سے بھی مردوں کو حصی زندگی ملی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے یاد نہیں، اسی پچھلے جمعے پہ پچھلے مہینے کے میرا لائیو جو جمعے کے خطاب چل رہے تھے، ایک جمعہ میں نے صرف قدم حاضی الی رکبت کل ولی اللہ پہ پڑھایا، دوسرا جمعہ جو ہے غوث پاک نے کتنے مردے زندہ کیے، اس پہ میں نے پورا جمعہ پڑھایا، وہ آپ سنیں انشاءاللہ آپ دل سے دعا دیں گے۔ اور تیسرا جمعہ حضرت غوث پاک کی سیرت و کردار پہ پڑھایا، وہ جو کتنے مردے زندہ کیے اس پہ انشاءاللہ دلائل کا انبار میں نے لگایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لما یحییکم، کیونکہ میرے نبی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو بھائی قرآن مجید، اب آیات میں نہیں پڑھوں گا، ٹائم نہیں ہے، بس صرف نمبر بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر اگر آپ 63 کھولیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے 70 بنی اسرائیل کے مردے زندہ ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 پڑھ لیں، آیت نمبر 73 پڑھ لیں تو آیت نمبر 73 کے اندر حضرت آیت نمبر 73، ہاں آیت نمبر 73 پڑھیں جناب۔ اس میں کیا یار اچانک ذہن سے اتر گیا ہے، ذرا درود شریف پڑھیں نا، محبت سے پڑھیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، یا نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ کرنا، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کتنے مردے زندہ ہوئے؟ 70۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 وہ گائے ولی کی، سبحان اللہ، سورہ آیت نمبر 73 کیا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، جی یہ قتل ہو گیا، جی بتائیں اس کا قاتل کون ہے؟ اب سوال پہ سوال، جواب پہ جواب۔ اللہ نے فرمایا گائے لاؤ، اس رنگ کی، اس قد کی، اس عمر کی، فلاں فلاں فلاں، آ گئی، فرمایا اس کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لاؤ، مردہ خود زندہ ہو کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب ولی کی گائے کا ٹکڑا مردے کو لگے تو مردہ زندہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 پڑھو، حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ جن کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ آیت پڑھ لیں تو حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے 4000 امتی اپنے گاؤں سے نکلے، طاعون سے بھاگے، دوسرے علاقے میں جا کے سب کو اللہ نے مار دیا، موت جاری کر۔ وہاں حضرت حزقیل آئے، دیکھا میری امت کے 4000 بندے مرے پڑے ہیں، عرض کی مالک دعا کی زندہ کر دے۔ اللہ نے حضرت حزقیل کی دعا سے 4000 مردے زندہ کر دیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھ لو، حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری رہی 100 سال، تو اللہ نے پھر کرم فرما دیا، فرمایا فانظر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے تو کھانے پینے کی بو بھی نہ بدلی۔ کیا اللہ نے زندہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے محبت سے۔ اچھا سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 260 پڑھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے زندہ پکڑے، ان کا قیمہ بنایا اور رکھ دیا جناب والا پہاڑوں پہ، آواز دی
تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں یہ تاثیر کس نے لکھی کہ کیما بنے پرندے اڑ کے آپ کے پاس آ گئے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھ لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وحی الموتا، بلکہ اس سے پہلے ان یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، اور میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے. میں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سمجھ پڑ یہ فانفخ فی پھونک ماری، یہ کیا ہے؟ اڑایا اللہ نے، پر موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں اللہ نے یہ برکت رکھی. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ والوں کو پھونکوں میں اثر ہوتا ہے. اب میں نے جان کی آیت پڑھی ہے کیونکہ بھائی کی جو فرمائش ہے اس کو میں نے جوڑنا تھا. اللہ والوں کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے. وہ بابا فرید کا واقعہ آگے. سامنے نزید شام طالب علم مٹکی چکی پانی بھرن چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کدھر جاندے ہو؟ طالب علم عرض کی تھی بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے، او سامنے میٹھا چشمہ پانی دا اتھو پانی بھرن چلے. بابا فرید فرمایا اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ اے مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں میٹھا کر دیتا کرتا. طالب علم کھارے پانی دی مٹکی بھری بابا فرید کے سامنے رکھی. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکی مٹھی. طالب علم مٹکی بڑی پھونک ماری، سارے مٹکی مٹھی. اسم پھونک مار مار تھک گئے، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید پر میں پتر زبان بھی تو فرید علی ہو گئی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 پڑھ لیں. جبرائیل امین جس سواری پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی کو لینے کے لیے آئے، وہ سواری کے ٹاپ جہاں پہ لگتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا، اسی سے مٹی اٹھا کے سامری جادوگر نے بچڑے سونے کا بنایا اس میں رکھی. وہ بولنے بھی لگا، حرکت بھی کرنے لگا. آخر میں یہ پیغام دینے لگا ہوں، پوری بہت ساری چیزیں میں نے بھی اس میں مس کر دی ہیں، ٹائم نہیں ہے، سفر لمبا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ واسطے اس عمل کے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے. اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مدری نے کیا لکھا؟ فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ. فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے ہر حرف فی کل امرن، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن، اپنی کاروبار حیات، اپنی جناب والا دوستی سنگت رشتہ داری، اپنی ازدواجی زندگی سے لے کر سیاسی ایوانوں تک ہر مسلمان پابند ہے. فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ. ہر معاملے میں رسول اللہ کی اطاعت کو لازم سمجھے، لازم پکڑے اور اطاعت کرے. یحیی القلب، ساری دنیا کے قلب مر سکتے ہیں مگر اس کا دل نہیں مر سکتا جس نے ساری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری. وعصیانہ یمیت، اور فرمایا وہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا چالتا مردہ ہے جو مصطفیٰ کی حکموں سے معارض و مخالف زندگی گزارے. اب اگر آپ ہمیشہ کی زندگی جینا چاہتے ہیں، حیات جاودانی پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول ملے جس ماحول میں رہ کر کے میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، تو خدا کی قسم میری نظر میں اس وقت ایک ہی ماحول ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا. وہ ہے میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا فیضان. یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے اور یہ فیضان انہوں نے مصطفیٰ سے لیا ہے. مدنی قافلوں کا حصہ بنیے، پھر دیکھیے زندگی میں چینج کیسا آتا ہے. خدا کی قسم ذوق علم مر چکا ہے. خطیب مطالعے سے رہ گئے، علماء مطالعے سے رہ گئے، چند لوگ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں. لوگ ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس دور میں، گئے گزرے دور میں، اس جہالت کے دور میں جہاں لوگ علم سے دور ہو گئے،
امیر اہل سنت کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ امیر اہل سنت نے نوجوانوں میں علم دین کا ذوق پیدا کیا ہے۔ کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا، دینی لٹریچر کو جناب والا زنگ لگ گیا اور دیمک چاٹ رہی ہماری کتابوں کو۔ یہ کتابوں کا ذوق دیا امیر اہل سنت نے دیا۔ ہم دین کے لیے قدم اٹھانے سے بیزار ہیں، پر مدنی قافلوں کی صورت میں امیر اہل سنت نے تبلیغ کا ایسا ذوق دیا، لوگ بڑھ بڑھ کے پورے 12 مہینے مدنی قافلے میں لکھوا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اتنا ذہن پرا گندا کر دیا نوجوانوں کا۔ سوشل میڈیا کیا، الیکٹرونک میڈیا کیا، پرنٹ میڈیا کیا، اخلاقی طور پہ ابتری کا شکار ہے پورا معاشرہ۔ اللہ امیر اہل سنت کی زندگی میں برکت دے۔ مدنی چینل کی صورت میں ایک ایسا جناب والا انہوں نے ہمیں چینل دیا کہ الحمدللہ اس چینل نے لوگوں کی کیا زندگیاں بدلی، ہمارے گھروں میں بیٹھی ماؤں بہنوں کی زندگیاں بدل دی۔ آج امیر اہل سنت کا ذکر کرتا ہوں، کئی لوگ مجھے تبرع دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی مال ملتا ہوگا ہیں؟ میں نے کہا یہ مال کیا ملتا ہے، یہ تو بیچارے تلاوت بھی کریں، اس نیت سے کرتا ہوں، اس نیت سے کرتا ہوں، اس نیت سے کرتا ہوں، سمجھ نہیں آئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس نیت ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے نیت کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے پڑھوں گا، ثواب کی نیت سے تلاوت کروں گا، ثواب کی نیت سے سنوں گا تو ثواب کی، ادھر تو بھائی مال نہیں صرف ثواب ہی ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو یہ مال دیتے ہیں جی، میں نے کہا مال نہیں دیتے، دعا دیتے دوسرے وہ عرفان بھائی ہیں جی۔ عرفان والی بھائی کی بات کی وضاحت کر دینا، سید نمبر پاک اور وہ میں نے کر دی، وہ کر دی۔ تو سامع نزید چھم توجہ کرنا، میں یہ بات بطور چیلنج کر رہا ہوں، یار بغض و حسد سے باہر آ جاؤ، بے شک کینے سے باہر آ جاؤ۔ بے شک امیر اہل سنت سے اگر زیادہ کسی کے اس وقت مرید ہیں تو مجھے دکھاؤ، اور متبع سنت مرید، بے شک متبع شریعت مرید۔ بے شک اگر کوئی مدارس کا بڑا نیٹ ورک کسی اور کا ہے سوائے امیر اہل سنت دعوت اسلامی کی تو مجھے دکھاؤ۔ بے شک اگر جناب والا الیکٹرونک میڈیا میں مدنی چینل سے بڑھ کے کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کسی پیر کا ایسا چینل جو مدنی چینل سے بڑھ کے کام کر رہا ہے، مجھے دکھاؤ۔ اگر جناب والا درسی کتب کو چھوڑ کے وہ بھی چھپ رہی ہیں، وہ نایاب نسخے جو مفقود ہو چکے تھے ان کو منصح شہود پہ دعوت اسلامی لا رہی ہے، اور جناب والا تخریج کے ساتھ جو مفقود دینی کتب کو مارکیٹ میں لا رہی ہے، ایسا کوئی کام امیر اہل سنت کے علاوہ کر رہا ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ہر بڑے شہر کے اندر اگر کسی پیر نے دارالافتاء کھولا ہے تو مجھے دکھاؤ، اور ہر شہر کے اندر تبلیغی طور پہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے فیضان مدینہ اگر کسی نے قائم کیا تو مجھے دکھاؤ۔ بے شک پھر جیلس کیوں ہوتے ہو؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ نے، شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ایسی ہستی آپ کو عطا کی ہے جس نے دین کی ہر جہت میں ایسا فیضان بانٹا ہے جس فیضان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ غوث پاک کا اس دور میں آج نائب ہی امیر اہل سنت ہے۔ یار بہت ہو گیا، نہیں 10 منٹ نہیں، اس واسطے وکری تقریر ہو، کیونکہ میں اس واسطے 5 منٹ نہیں لینا، ہاں میں اس تے بولدا 3 گھنٹے لینا۔ کیا شروع؟ ہاں مدرسۃ المدینہ، وہ تو میں نے بات کر دی ہے کہ الحمدللہ ایسے مدارس جہاں پہ صرف علم نہیں پڑھایا جاتا، صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، دین بھی پڑھایا جاتا ہے، اور صرف دین پڑھایا نہیں جاتا، دین سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل دین سکھایا جاتا ہے، اور صرف سکھایا ہی نہیں جاتا، دین پلایا جاتا ہے۔ یہی تو جناب والا نظر آ رہا ہے۔ آج اگر ایک عام دعوت اسلامی والا غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، یہی تو دینداری ہے۔ تو صرف دین پڑھایا نہیں جاتا، دیندار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہم کوئی حاسد نہیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اہل سنت میں کوئی بھی پیر دین کا کام کر رہا ہے، کوئی تحریک دین کا کام کر رہی ہے، کوئی شخصیت دین کا کام کر رہی ہے،
وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہر اس پیر کے لیے دعا ہے، ہر اس عالم کے لیے دعا ہے، ہر اس تحریک کے لیے دعا ہے جو دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. اللہ سب کی زندگی میں برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی آپ نے میری طرف نہیں آنا، سلام پڑھا جائے گا، قبلہ مفتی صاحب دعا کریں گے.